بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشور، شام غریبہ، 10 محرم۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جو ظاہر سارے سال میں ایک بالکل جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس دن ایسا؟ اس نشست میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پوری داستان کربلا کل تفصیل سے بیان کر دی۔ آج روز عاشور، فجر سے عصر تک اور بعد عصر کیا ہوا، اور اس میں ظاہر بہت ساری شہادتیں ہوئی، ہر ایک کا تذکرہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 2 شہادتوں کی داستان، دونوں فرزندان امام حسین، یعنی کہ جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر۔ ایک 18 سال کا کڑیل جوان، ایک 6 مہینے کا۔ تو آپ نے شب عاشور کے سارے واقعات سن لیے۔ روز عاشور، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام اصحاب شہید ہو گئے ہیں، اب امام حسین کے خانوادے کی باری آئی۔ سب سے پہلی شہادت امام حسین کے خانوادے سے کس نے دی ہے؟ امام حسین نے اپنے فرزند کی دی ہے، اپنے بڑے بیٹے کی، جناب علی اکبر۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں جو روضہ امام حسین ہے، وہاں جو زری ہے، بس اس ایک زری میں ہی وہیں پہ امام حسین کا بھی جسد تھا، اور وہیں پہ جناب علی اکبر، یعنی وہیں اس ایک زری کے اندر ہی یہ سارے جسد مبارک، اور جناب علی اصغر بھی۔ ابھی داستان سنیے۔ جناب علی اکبر کی والدہ محترمہ جناب ام لیلہ، لیکن جناب زینب کبریٰ نے پالنا شروع کیا، امام حسین کی بہن نے، پھوپھی جان نے۔ یعنی جناب علی اکبر سوتے تو جناب زینب کے پاس، گود میں کھیلتے تو جناب زینب کے پاس۔ جناب زینب نے یہ تیاریاں شروع کر دی تھی کہ چونکہ میرا بیٹا ہے، اس کی شادی اس شان سے کروں گی کہ دنیا یاد رکھے گی، بنی ہاشم کے شہزادے کی شادی کس شان سے ہوئی تھی۔ بس 18 سال پورے ہو جائیں، 18 سال کی کڑیل جوان کا تذکرہ ہے آج۔ تو جناب زینب نے سوچا تھا کہ 18 سال پورے ہو جائیں، 19ویں سال شادی کروں گی۔ 17 سال پورے ہوئے، 18واں سال شروع ہوا، لیکن جو سفر شروع ہو گیا، اس سفر میں زینب بھی ہیں، سفر میں جناب زینب کبریٰ، جناب علی اکبر بھی ہیں سفر میں، اور سفر بھر یہ عالم رہا، یہ کربلا کا سفر، کہ زینب کے محمل کی ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا، ایک طرف جناب علی اکبر کا گھوڑا۔ پھر بھی جناب زینب بار بار کہتی ہے، علی اکبر بیٹا سر پر کوئی کپڑا ڈال لو، کہیں دھوپ نہ لگ جائے، بیٹا سائے میں بیٹھنا، گرمی شدید ہے، میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں خود دیکھوں گی۔ علی اکبر اس ناز و نیاز ہی سے پلتے ہوئے کربلا میں آ گئے، اور میں آ گیا کربلا میں داستان لے کر۔ 7 محرم الحرام پانی بند ہوا، جناب زینب کبریٰ کے منہ سے ایک دفعہ نہ نکلا میرے اون و محمد پیاسے جو اپنے بیٹے تھے، نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں۔ جب بھی کہا یہ کہا رہے میرا اکبر پیاسا ہے۔ یہ کربلا کی مائیں، کربلا کے رشتے، یہ عجیب ہیں، یہ عظیم ہیں، یہ کمال ہیں۔ امام علیہ السلام، امام حسین اپنے مسلح سے اٹھے، بیت الشرف میں تشریف لائے تاکہ دیکھیں کہ خواتین کیا کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے خیمہ جناب زینب آیا۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ چراغ روشن ہے، جناب اون و محمد یعنی ان کے بیٹے سامنے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سمجھا رہی ہیں کل کے لیے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسرا خیمہ جناب لیلہ کا تھا، ام لیلہ مادر گرامی ہے جناب علی اکبر، لیکن جناب زینب کبریٰ نے بہت پالا۔ دوسرا خیمہ، اب آپ خیموں کی داستان سن رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ جناب لیلہ، ام لیلہ کا خیمہ تھا۔ امام جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ جناب لیلہ بیٹھی ہیں اور جناب علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں شمع روشن کی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، شمع سے جناب اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں دیکھو اکبر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا میرے لال۔ یہ کربلا کی مائیں عجیب مائیں، عظیم مائیں، سب اپنے فرزندوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ بس حسین پہ کل قربان ہو جانا۔ داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ صبح عاشور،
10 محرم آج کا دن میدان شہادت گرم ہو گیا. صبح سے لے کر دن ڈھلنے تک حسین علیہ السلام کے کانوں میں آوازیں آتی رہیں, مولا میں گر گیا, آقا میں گر گیا. امام حسین ایک ایک لاش کے پاس جاتے رہے, ایک ایک شہید کے پاس جاتے رہے, یہاں تک کہ تمام اصحاب حسین شہید ہو گئے, صرف عزیز باقی رہ گئے. امام علیہ السلام نے آواز دی, اکبر بیٹا جی ادھر آؤ, ادھر آؤ, میں حکم دیتا ہوں تم سب سے پہلے, میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے میدان میں جاؤ, اماں کو سلام کرو, بہنوں سے ملو, گھر والوں سے رخصت لو. اماں میں جا رہا ہوں, جناب علی اکبر کی رخصت. ہاں بیٹا جاؤ, خدا حافظ. ماں کو سلام کر کے پھوپھی زینب کے سلام لینے کے لیے پہنچے اور عجیب و غریب مکالمہ کیا. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں نے کہ جناب علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے میدان میں جانے کے لیے تو خیمے کا ایسا عالم تھا کہ لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہو. بیبیاں اس انداز سے بین اور سارا معاملہ تھا. جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے, جاتے ہی جناب زینب کبریٰ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. اب دیکھیے جناب علی اکبر کو جناب زینب کبریٰ کو کنونس کرنا ہے کہ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب زینب نے پیار سے کہا, میرے لال کیا بات ہے, اکبر کیا بات ہے؟ اما کوئی بات نہیں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بیٹا اس وقت میدان کربلا شہادت ہے, مسئلہ یاد آ گیا؟ ہاں اما ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولو بیٹا. ماں جناب زینب کبریٰ سے کہا, آپ کو پتا ہے جب سے میں نے بولنا شروع کیا ہر بات آپ سے ہی پوچھی ہے نا, کچھ مانگا ہے آپ سے ہی مانگا ہے نا, آپ ہی کو ماں سمجھا ہے نا. ماں آج ایک مسئلہ ہے, وہ بھی آپ بتا دیں. ہاں بیٹا پوچھو کیا مسئلہ ہے. ماں یہ بتائیے دادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ مرتبے میں زیادہ ہے. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا آپ مرتبہ میں وہ زیادہ ہے, آپ دونوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا دادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا. بیٹا یہ کیا پوچھ رہے ہو, کیا سوال کر رہے ہو؟ کہاں میں کہاں فاطمہ. بس جناب زینب کبریٰ کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ میں کنیز زہرا سلام اللہ علیہ ہو کہ جناب علی اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا بس اگر واقعتاً جناب فاطمہ کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے نا, جو کہ ہے آپ نے خود کہا, تو بس آج ایک کام کر دیجئے. کہا بیٹا کیا؟ کہا بس پھر آج یوں کیجئے, آج فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے. بس ادھر سے امام نے آواز دی. اب جناب زینب نے حضرت علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا, فرمایا جاؤ خدا حافظ. یعنی خود فوج یزید ایک بات وہاں کے راویوں نے لکھا کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا, پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا. اس انداز سے رخصت ہوئے جناب علی اکبر. سب سے رخصت ہو کر علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے تو کوئی پھوپھی ماں بہنیں پھر آ کر اکبر کا دامن پکڑ لیتی. اکبر پھر ٹھہر جاتے. امام علیہ السلام نے فرمایا بیبیوں, جی جناب علی اکبر کی رخصت تھی, بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو, بس اب صبر کرو, بس اکبر کو جانے دو. خواتین خاموش ہو گئی. اب اکبر روانہ ہو رہے ہیں. اب جو اکبر روانہ ہوئے تو ایسا منظر بن گیا کہ حسین جیسا صابر بھی وہ منظر دیکھ نہ سکا. آنکھوں پر رومال رکھ کر گھر سے باہر آ گئے, خیمے سے باہر آ گئے. اکبر باہر آئے اور امام علیہ السلام نے خود رکاب پکڑ کر جناب علی اکبر کو سوار کیا. حضرت علی اکبر سوار ہو گئے. امام نے فرمایا بیٹا جاؤ خدا حافظ. اب یہ سنیے گا, اب جناب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو امام حسین, جناب علی اکبر جا رہے ہیں میدان کی طرف, امام حسین نے خود رخصت کیا ہے. لیکن ایک عجیب کام ہوا. وہ کیا, وہ کیوں, وہ سنیے. اب جو اکبر میدان کی طرف جانے لگے, امام گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب علی اکبر نے گھوڑا روک دیا اور عرض کی بابا جان آپ تکلیف کیوں فرما رہے ہیں؟ بابا جان آپ نے تو مجھے ابھی رخصت کیا ہے, بابا آپ سے اجازت لے کر آئے ہوں بابا, لیکن آپ اگر حکم دیں تو میں واپس آ جاؤں. بابا آپ مجھے رخصت کر کر کیوں واپس آ رہے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا اور وہ جواب ہلا دینے کے لیے کافی ہے. کہا علی اکبر بات یہ ہے, علی اکبر بات یہ ہے کہ بیٹا
تجھے میرے دل کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ علی اکبر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں پوچھتا کہ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ میرے لال، میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ۔ یہ کہہ کر امام حسین زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا اب اس کو بھیجا ہے جو صورت میں، جو سیرت میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ جب میں رسول خدا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں اسے دیکھ لیا کرتا تھا۔ حسین بیٹھ گئے، اکبر چلے گئے، جہاد شروع ہو گیا، شیر خدا کے پوتے کا جہاد، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد۔ لیکن میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اکبر نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ سب کو حیران و پریشان کر دیا، مگر ظاہر اکبر بھوکے بھی ہیں، ظاہر اکبر شدید پیاسے بھی ہیں، کہاں تک لڑتے؟ المختصر آخر گرنے لگے، اور جب گرنے لگے تو آواز دی، بابا جان میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ حسین اٹھے، میدان میں آئے، جانب جناب علی اکبر گئے امام حسین، لیکن جب جناب علی اکبر کی لاش کچھ قدم کے فاصلے پر رہ گئی تو امام حسین نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، ایک ہلا دینے والا جملہ کہا بیٹا علی اکبر اس وقت مجھے آواز دو تاکہ میں تمہاری سمت آؤں۔ بیٹا علی اکبر تیرے بابا کو اب کچھ نظر نہیں آتا، بیٹا علی اکبر مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کچھ لمحات کے لیے امام حسین کو کچھ نظر نہیں آیا، بہرحال بیٹے نے وہاں سے آواز دی، بابا میں یہاں ہوں، اور یوں آواز کے سہارے حسین لاش کے سرہانے پہنچے اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ کہا دیکھا بیٹا ایک پاؤں پھیلاتا ہے، ایک پاؤں سمیٹتا ہے۔ حسین دیکھتے رہے اس منظر کو، پھر بیٹے کو گود میں لیا، اولاد والوں کی سب کی گودیاں سلامت رہیں، اس ذکر کے صدقے میں سلامت رہیں۔ پھر بیٹے کو گود میں لے لیا اور فرمایا علی اکبر دیکھو بیٹا ہم آ گئے میرے لال۔ جناب علی اکبر نے آنکھیں کھولی، امام حسین کو دیکھا، کہا بابا آپ نے بڑی تکلیف فرمائی، میرا آخری وقت ہے بابا جان۔ ہاں بیٹا ہم آ گئے، کچھ چاہیے؟ کوئی فرمائش؟ اکبر وہ بیٹا ہے جس کے باپ کو تمنا تھی کہ اکبر مجھ سے کبھی کچھ مانگے، اور کبھی نہیں مانگا۔ آج حسین کہتے ہیں بیٹا کچھ مانگو، اور اکبر کہتے ہیں بابا آج میں مانگوں۔ ہاں بیٹا مانگو، کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر نے مانگا، جناب علی اکبر نے کہا، کیا کہا؟ کہا بابا پیاس کی شدت بابا مارے ڈال رہی ہے، پیاس کی شدت بابا اگر ہو سکے نا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اب آپ سوچئے، پھر کوئی دنیاوی مثال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کمپیریزن، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اور آپ اپنے بیٹے کی کوئی چھوٹی سی فرمائش اگر پوری نہ کر پائیں تو ایک لمحے کو کلیجہ کٹ جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی آسائش کی چیز ہو جس کے بغیر اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ یہاں ساقی کوثر یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، عالم وہ ہے کہ زخمی ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام حسین کا دل بھر آیا اور بھرائی آواز میں فرمایا نہیں بیٹا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن فکر نہ کر، تجھے تیرے جد ابھی سیراب کریں گے، تمہاری دادی تمہیں سیراب کریں گے، گھبراؤ نہیں میرے لال، کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگ لو۔ بابا جان ایک چیز اور مانگتا ہوں۔ وہ کیا؟ بابا جان اگر آپ کو زحمت نہ ہونا تو مجھے گھر لے چلیں، مجھے خیمے کی طرف لے چلیں، میں زندگی میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا جناب علی اکبر نے۔ اب یہ سننا تھا امام حسین کا۔ امام حسین نے کیا کیا ذرا منظر ذہن میں لائیے گا کہ جناب علی اکبر نے پہلی فرمائش کی ہے پانی کی، دوسری فرمائش کی ہے میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین کی ظاہر عمر ہے، جناب علی اکبر جوان ہے، امام حسین صبح سے عصر تک امام حسین لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب امام حسین نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ رکھا جناب علی اکبر کے پیروں کے نیچے اور ایک ہاتھ رکھا جناب علی اکبر کی گردن کے نیچے، بیٹے کو اٹھانا چاہا، جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، ہاتھ تھر تھرائے، اٹھایا،
پھر دم لے کر دوبارہ اٹھایا اور اب کے سینے تک اٹھا لیا، پھر ہاتھ لرزے، پھر لٹا دیا اور لٹا کر فرمایا اکبر بیٹا میں مجبور ہوں۔ اکبر کیا تم ذرا سی تکلیف کرو، کیا بابا تم ایسا کرو، اکبر تم اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، کچھ سہارا تم کرو کچھ سہارا میں کرتا ہوں، اس طرح تمہیں لے چلوں گا۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈال دیا باپ کے گلے میں، حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو۔ اب جو حسین نے کہا تو اکبر نے جواب دیا ابا جان دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ بابا جان میں آپ کو اپنا سینہ نہیں دکھانا چاہتا۔ بیٹا کوئی بات نہیں ہم دیکھیں گے، بتاؤ بیٹا کیا بات ہے۔ اب جو حکم دیا امام نے تو جناب علی اکبر نے ہاتھ ہٹا دیا۔ امام حسین نے وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے۔ امام حسین نے دیکھا بیٹا بس یہ بات تھی، کیا دیکھا کہ برچھی کا پھل ٹوٹ کر وہیں رہ گیا ہے، برچھی کا پھل باہر نکلا جا رہا ہے۔ اکبر کا دل برچھی کے ساتھ چھد چکا ہے، مگر حسینی طاقت کو دیکھیے کیا کیا امام حسین نے۔ جناب اکبر کو لٹایا، خود دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ بیٹے کے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے برچھی پکڑی اور برچھی پکڑ کر برچھی کو ہلایا۔ برچھی ہلی، اکبر کا پھنسا ہوا دل ہلا، دل کا ہلنا تھا، اکبر کا پورا بدن لرز گیا۔ اکبر کے بدن کا لرزنا تھا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، جناب علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین کے فرزند اور آج کے دن کے امام حسین کے خانوادے کی پہلی شہادت ہو گئی جناب علی اکبر۔ اب آگے بڑھیے، آگے سنیے، ایک ایسی شہادت کا حال سنیے جو عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی شہادت ہے، جو تاثر کے اعتبار سے سب سے بڑی شہادت ہے۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس کی شہادت ہے، یہ کون ہے، یہ کتنے سال کا ہے؟ یہ ہے شہادت جناب علی اصغر، امام حسین کے دوسرے فرزند، عمر 6 مہینے ہے۔ بس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ شب عاشور ہے، حضرت امام حسین جناب ام رباب جو کہ والدہ ہیں جناب علی اصغر کی، جناب ام رباب کے خیمے کے پاس جا کر ایک منظر دیکھا۔ شب عاشور امام حسین نے کیا دیکھا کہ 6 مہینے والے کے گہوارے پر سر رکھے ہوئے اس کی ماں رباب رو رہی ہے۔ امام کھڑے ہوئے، رباب کیا بات ہے، رباب کیوں رو رہی ہو؟ رباب نے کیا جواب دیا؟ اگین کربلا کی مائیں دیکھیے نا، کیا جواب دیا جناب ام رباب نے کہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا آپ دیکھ رہے ہیں نا زینب کبریٰ اونو محمد کو تیار کر رہی ہیں کہ کل آپ پہ قربان ہو جائے، قاسم کی ماں قاسم کو تیار کریں کہ کل آپ پہ قربان ہو جائے، کل یہ سب قربانیاں پیش کریں گی، اور یہ کل یہ سب قربانیاں پیش کرنے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دربار میں سرخرو ہو جائیں گی۔ میں تو بد نصیب ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ تو میدان میں جا ہی نہیں سکتا، یہ تو قربان نہیں ہوگا۔ امام نے گفتگو سنی اور کہا رباب ذرا کل کا دن تو آنے دو، یہ شب عاشور کا معاملہ ہے، کل کا دن آ رہا ہے یعنی روز عاشور، کل دیکھو کیا ہوتا ہے رباب۔ بہرحال یوم عاشور حضرت امام حسین، بس داستان آگے بڑھائی ہم نے اور اب آگے ہم روز عاشور پر۔ امام حسین جناب ام رباب کے پاس آئے، رباب میں اصغر کو لے جاؤں؟ ام رباب خوش ہو گئیں، مولا بے شک لے جائیں، میں تو اسی انتظار میں تھی۔ رباب نے بچہ امام حسین کی گود میں دے دیا، امام لے کر چلے، ابھی کچھ قدم چلے ہوں گے کہ جناب ام رباب سامنے آ گئے، کہا مولا ذرا بچے کو میری گود میں دے دیں۔ کیوں رباب، کیا دل نہیں چاہ رہا بچے کو بھیجنے کا؟ رباب گھبرا گئی، نہیں مولا تھوڑی دیر کے لیے چاہتی ہوں۔ رباب نے بچے کو گود میں لیا، خیمے میں لے گئی، امام حسین انتظار میں صحن میں کھڑے ہیں، ام رباب جناب علی اصغر کو لے کر خیمے میں چلی گئی، بہن بھی ساتھ کھڑی ہیں۔ رباب کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر آئی تو بچے کی شکل کیا تھی کہ
کہ نیا کرتا پہنا دیا تھا، بال درست کر دیے تھے، آنکھوں میں سرما لگا دیا تھا اور بچے کو تیار کر دیا تھا، بچے کی کمر ایک رومال سے باندھ دی تھی۔ جناب ام رباب اس شان سے لائیں جناب علی اصغر کو، مولا اب لے جائیں میدان میں۔ بچہ ہے تو کیا ہوا، بچہ ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر خدا کا پوتا نا، میں اسے سپاہی بنا کر لائی ہوں۔ بیٹا علی اصغر جاؤ، سپاہی بن کر جاؤ۔ اب جو امام نے یہ منظر دیکھا، امام حسین جیسی ہستی کا دل بھر آیا، بہرحال لے لیا گود میں، چلے میدان کی جانب۔ امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر میدان میں آ گئے۔ روز عاشور ہے، نواسہ رسول ہے اور ہاتھ میں 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ اب امام حسین نے ایک ڈائیلاگ کیا اس موقع پہ فوج سے۔ امام حسین نے کہا دیکھو تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے نا، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جواب نہ دارا، کوئی جواب نہیں آیا، کسی کو رحم نہیں آیا، کسی نے اس آفر پہ رسپونڈ نہیں کیا۔ اگلی بات جناب اپنے الفاظ میں کیا کہ جناب امام حسین نے کہا دیکھو بیٹا شاید یہ لگتا ہوں انہیں کہ شاید انہیں میری بات پہ اعتبار نہیں ہے، تو ایسا کرو تم خود اپنے انداز سے اس فوج کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے۔ یہ 6 مہینے کے بچے کی بات ہو رہی ہے، ہم کسی عام بچے کی سر کی داستان سنیں تو ہم آج کل تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ، ہم کوئی اس طرح کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو تو ہم کہتے نہیں یہ نہیں دیکھ سکتے بھائی، یہ نواسہ رسول کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا تم خود یقین دلاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ بچے نے سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ یہاں کتابوں نے، یہاں تاریخ دانوں نے لکھا کہ ادھر بچے کی زبان ہونٹوں پر آئی نا تو یہ وہ منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر یزیدی فوج کے ارکان منہ پھیر پھیر کے رونے لگے جب یہ منظر دیکھا تو کہ 6 ماہ کا بچہ اپنی خشک زبان کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یزیدی فوج کے کچھ اہلکار رونے لگے منہ چھپا چھپا کے۔ اب جو عمر سعد نے فوج کا یہ نقشہ دیکھا، اسے غالباً یہ خیال ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، جنگ کا نقشہ نہ پلٹ جائے، اس نے ہرملا کو، اس بدبخت نے دوسرے بدبخت کو، عمر سعد نے ہرملا کو بلایا، کہا ہرملا تو تو بڑا تیر انداز ہے، بڑا تیر انداز ہے، سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا، اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے، جلدی سے حسین کا اس بچے کا معاملہ ختم کر دے۔ ہرملا نے بچے کی طرف دیکھا، اور آج بھی کربلا معلی میں امام حسین کے روضے سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں ایک جھولا ہے آج بھی، جسے کہا جاتا ہے مقام علی اصغر، کہ اس مقام پر یہ واقعہ ہوا۔ ہرملا نے بچے کی طرف دیکھا اور اپنے بازوؤں کی طاقت کو دیکھا۔ عرب کا معنی ہوا تیر انداز، اور یہ اگلا جملہ کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی ہے کہ جو تیر تھا، ایک تو خود عرب کا معنی ہوا تیر انداز، سامنے 6 مہینے کا بچہ، لوہے کا تیر، جس تیر کا وزن بچے کے بدن سے زیادہ تھا، بچے کے بدن سے زیادہ تھا، جس تیر کا قد بچے کے قد سے زیادہ تھا۔ کمان میں تیر جوڑا، ایک گھٹنا زمین پر رکھا، کمان کو پوری طرح کھینچا، ادھر اصغر کی طرف تیر چلانے کا پوری طرح ارادہ کیا، ہاتھ تھر تھرائے، تیر کمان سے گر گیا، تھوڑی دیر کے بعد تیر لگایا، پھر کھینچا، چاہے کہ تیر پھینکے، ہاتھ تھر تھرائے، تیر کمان سے گر گیا۔ اب کے جو تیسری مرتبہ تیر جوڑا، تیر چلا دیا، تیر گلے میں لگ گیا، ادھر
گلے میں تیر لگا، بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ امام نے حضرت علی اصغر کو کلیجے سے لگایا، چاہا کہ گلے سے تیر کھینچے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی حسین نے، واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اب یہاں حسین کو ایک نیا مسئلہ اب درپیش ہے، چاہا کہ گلے سے تیر کھینچے، بچہ تڑپ گیا، بچہ 6 ماہ کا ہے، پھر تیر کھینچنا چاہا، بچہ تڑپ گیا۔ امام حسین نے اب زمین پر، کربل کی زمین پر، تپتی ریت پر لٹا دیا جناب علی اصغر کو، اور بچے سے کہتے ہیں تم شیر خدا کے پوتے ہو، تم عباس جری کے بھتیجے ہو، تم اکبر جیسے بہادر کے بھائی ہو، تم حسین جیسے صابر کے بیٹے ہو، بیٹا میں تیر کھینچتا ہوں، تم جب جانو کہ تم تڑپو نہیں، یہ جو کہا، تم جب جانو کہ تم تڑپو نہیں، یہ جو کہا امام نے، تو بچہ بالکل خاموش ہو گیا، بچہ بالکل خاموش ہو گیا۔ مگر ادھر تیر گلے سے نکالا، ادھر علی اصغر کا دم نکل گیا۔ امام حسین نے لاشا کلیجے سے لگا لیا۔ اب گھر کیسے لے کر جائیں؟ خیمے میں؟ رباب کو کیا جا کر دکھائیں؟ روایات میں ہے کہ 7 مرتبہ امام حسین بچے کی لاش ہاتھ میں لے کر خیمے کی طرف بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہو جاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہو جاتے تھے کہ اس کی ماں کو کیا دکھائیں۔ یہاں تک کہ امام حسین نے تلوار سے قبر کھودی اور بچے کو دفن کیا، اور جناب سکینہ جو بچی کھڑی تھی دروازے پر آ کر کہتی اماں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں۔ ماں نے کہا ارے تم کیسے سمجھی؟ جناب سکینہ نے، بچی نے اپنے معصوم لہجے میں کہا، جب ماں نے پوچھا نا کہ ارے تمہیں کیسے پتا کہ علی اصغر دم توڑ چکے ہیں؟ بچی کہتی ہے ہاں ماں مجھے پتا ہے کہ علی اصغر دم توڑ چکے ہیں، وہ مجھے ایسے پتا ہے کہ بابا جب گئے تھے نا تو ہاتھ سینے سے لگائے ہوئے تھے، آئے ہیں نا تو بابا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے۔ جناب علی اکبر کی شہادت آپ نے سن لی، خانوادے کی پہلی شہادت۔ جناب علی اصغر کی شہادت آپ نے سن لی، خانوادے کی باقاعدہ آخری شہادت۔ اب بس ذرا اب اسی روانی میں امام حسین کی شہادت سن لیجئے، ان اشعار کی صورت میں سن لیجئے، میں بیان نہیں کرتا، بس آپ اشعار کی صورت میں سن لیجئے۔ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، امام حسین کیسے شہید ہوئے یہ سنیے۔ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل، شور مچا ہوا تھا، کیا تھا غل، چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ اور جب یہ سنا تو اب کیا ہوا؟ یہ سن کے سنگ پتھر کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا۔ حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا۔ جب امام حسین کو تیر لگا نا، لگا جو تیر تو اصغر کو، جس کو ابھی دفنایا ہے، اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو کب جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا۔ اور اگلا جملہ کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے کہ تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، ارے قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے، رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئیں۔
رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، بہن سے آگے کھڑی تھی، بہن جناب زینب کبریٰ، دختر جناب سکینہ، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہید دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ کہہ کے، اب شہادت بیان کر رہا ہوں امام حسین کی، یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر قیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، بس اب اشاروں کنایوں میں بات کو سمجھ لیجئے گا کہ ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، ارے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے، عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریش مبارک کبھی ہسا ازلم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر، یہ امام حسین کی شہادت، یہ امام حسین کی شہادت۔ اور اب یہاں سے اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلیں جناب زینب کبریٰ، کس انداز میں لے کے چلیں وہ سب کل تفصیل سے بیان ہو چکا، تو بس آج کی حد تک جناب زینب کبریٰ نے کس انداز سے یہ سارے معاملے کو لے کر آگے چلی، بس یہی اشعار سنیے اور پھر آج کی حد تک یہ داستان تمام، اور اس نشریات کے اختتام بھی گھبرائے گی زینب مشہور زمانہ کلام اور سلام آخر سے ہوگا۔ بس جناب زینب کبریٰ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہیں علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہیں علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہیں علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہیں علی کی بیٹی، بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی، دکانیں وحدت کے جوہری دم بخود ہیں اس معجزے پہ اب تک کہ سنگریزوں کو آبگینے بنا گئی ہے علی کی بیٹی، خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی، اور یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہیں علی کی بیٹی، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی، گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنا رسن پہن کر خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی، اور آخری شعر، میں اس کے در کے، اور یہ آپ سب کے لیے، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، اسی لیے ہم کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔